90s کے دور کا ایک واقعہ ہے جو مجھے میری دادی نے سنایا تھا۔ یہ کہانی کراچی کے ایک پرانے کھنڈر کے آس پاس کے علاقے کی ہے جہاں لوگوں کے مطابق عجیب و غریب حالات گزرتے تھے۔ یہ کہانی ایک بے سکون رات کی ہے جو آج تک کسی نے نہیں بھلائی۔ سنیے گا اور سوچئے کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا اصل میں کچھ تھا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی سٹوری ارلی 90s کی ہے جو ہمیں بھیجی ہے فرحان نے کراچی سے۔ یہ سٹوری آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی اور سبسکرائب کرنے پہ بھی۔ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کی اپنی سٹوری ہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ یا ای میل پہ، جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ 1994 کا سال تھا اور میں صرف 16 سال کا تھا۔ میرا نام فرحان ہے اور کراچی کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتا تھا۔ وہ دن بالکل عام تھا، لیکن رات کا واقعہ میری زندگی کا سب سے بدتر اور خوفناک تجربہ بن گیا۔ ہمارا علاقہ ایک پرانی عمارت کے پاس تھا جسے لوگ شیطان کی حویلی کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ حویلی 1940s میں چھوڑی گئی تھی اور تب سے وہاں سے چیخ پکار اور عجیب سی روشنیوں کا نظر آنا عام بات تھی۔ محلے کے بزرگ لوگ ہمیشہ ہمیں وہاں جانے سے منع کرتے تھے، لیکن جوانی کا جوش اور کیوریوسٹی ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ ایک رات میرے دوستوں علی اور زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہاں جا کر دیکھا جائے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ آئیڈیا اچھا نہیں، لیکن ان کا ساتھ دینا میری مجبوری تھی۔ ہم رات کے 11 بجے گھر سے نکلے، ٹارچ اور میچ سٹکس لے کر۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور راستے میں کتے عجیب طریقے سے بھونک رہے تھے، جیسے وہ ہمیں وارن کر رہے ہوں۔ جب ہم حویلی کے قریب پہنچے تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گیٹ کا ایک حصہ گرا ہوا تھا اور پوری جگہ جنگلی پودے اور جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اندر ہر طرف اندھیرا تھا اور بس رات کے جانوروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، علی ہنسا، لوگ فضول باتیں بناتے ہیں۔ لیکن تبھی ایک تیز چیخ کی آواز ہر طرف گونج اٹھی۔ ہم تینوں رک گئے۔ زبیر نے کہا وہ آواز اندر سے آئی تھی۔ ہم نے ہمت کر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے اندر ہوا اور بھی ٹھنڈی تھی۔ دروں اور دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے اور ایک عجیب سی گندی سمیل تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں ہمیں ایک پرانا صوفہ اور ٹیبل نظر آئی جو مکڑی کے جالوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک کمرے سے ہمیں آواز آئی جیسے کوئی فریاد کر رہا ہو، مجھے نکالو یہاں سے۔ ہمارے پاؤں جم گئے۔ یہ کون ہے؟ زبیر کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس کمرے میں گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک ٹوٹا ہوا آئینہ تھا اور اس میں کچھ عجیب تھا۔ اپنا عکس دیکھنے کی بجائے ہمیں وہاں ایک عورت نظر آئی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ تبھی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ چیخ پکار اور ہنسی کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ علی ٹارچ لے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی ہل نہیں رہا تھا۔ زبیر نیچے گر گیا اور اس نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک عورت کا سایہ سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں کہا گیا۔ آیت الکرسی زور سے پڑھنی شروع کی۔ آہستہ آہستہ آواز کم ہوتی گئی اور دروازہ کھل گیا۔ ہم تینوں جان بچا کر باہر بھاگ گئے۔ اس رات کے بعد علی اور زبیر بیمار پڑ گئے۔ زبیر کا کہنا تھا کہ اس نے خواب میں اس عورت کو دیکھا جو اس کا گلا دبا رہی تھی۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں کبھی وہاں واپس جانے نہیں دیا۔ آج بھی
بھی جب اس حویلی کے پاس سے گزرتا ہوں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ شاید وہ عورت اب بھی وہاں ہے، اپنے اگلے شکار کے انتظار میں۔ بہت شکریہ فرحان، آپ نے اپنی کہانی بتائی۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔